السلام علیکم فرینڈس، تو آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت شعیب علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ڈیٹیل میں پڑھیں گے۔ تو آپ کا ذکر بھی قرآن شریف میں بار بار آیا ہے تاکہ لوگ آپ کی سچی باتوں سے سبق سیکھتے رہیں۔ اور پرانے زمانے میں کیا ہے، مدین نامی ایک بڑا پرنور شہر تھا، ٹھیک ہے، مدین نامی۔ وہاں کے لوگ خوب مالدار تھے، تجارت اور سوداگری ان کا پیشہ تھا، مگر وہ لوگ جو ہے بتوں کی پوجا کرتے تھے اور سودا بیچتے وقت کم تولا کرتے تھے۔ اسی طرح مطلب اس زمانے میں لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، مالدار بہت تھے، اور سودا کرتے وقت کیا کرتے تھے، ناپ تول میں کمی بیشی کرتے تھے، کمی کرتے تھے، اسی طرح کم ناپا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو ان کے پاس نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے بڑی نرمی، عاجزی اور پیار سے ان لوگوں سے کہنا شروع کیا، اے لوگو، تم صرف ایک اللہ کی عبادت کیا کرو، ناپ تول پوری دیا کرو، لوگوں کو ان کی چیزیں کم تول کر نہ دیا کرو، زمین میں جو ہے فساد نہ پھیلایا کرو، ٹھیک ہے، فساد نہ پھیلایا کرو، اور تم سڑکوں پر اس غرض سے مت بیٹھو کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والوں کو دھمکیاں دو، ٹھیک ہے، اللہ کی راہ سے روکو، اور اس میں کیا ہے، کجی کی تلاش میں لگے رہو۔ تم کتنے تھوڑے تھے، اللہ نے تم پر مہربانی کی، تم کو اولاد دی اور تم بہت ہو گئے، دیکھو فساد کا نتیجہ ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ یہ شعیب علیہ السلام نے ان لوگوں سے کہا، یہ سنتے ہیں آپ، اگر تم مجھے جھوٹا خیال کرتے ہو اور دوسرے لوگوں کو میرے سچے ہونے میں جو ہے، سچے ہونے کا پورا یقین ہے، تو صبر کرو یہاں تک کہ اللہ ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کر دے۔ قوم کے دولت مند رئیس لوگ اس بار کی نصیحت کو برداشت نہ کر سکے۔ انہوں نے کہا، یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ہم ان کو چھوڑ دیں جنہیں ہمارے باپ دادا پوجا کرتے تھے؟ کیا ہے، مال ہمارا اپنا ہے اور اس کو ہم جس طرح چاہتے ہیں خرچ نہ کریں، اور وہ بھی صرف آپ کے کہنے پر؟ اور آپ ایسے سچے نیک کہاں سے بن گئے؟ کیا آپ کی نماز ایسی ہی باتوں کا حکم دیتی ہے؟ آپ کیا جھوٹے ہیں؟ آپ پر کسی نے جادو کر دیا ہے؟ اگر سچے ہو تو آسمان سے ہم پر پتھر برساؤ۔ اور ان کی قوم کے لوگوں نے کہا کہ اے شعیب، اس بات کا یقین کر لو کہ ہم تمہیں بھی اس بستی سے نکال دیں گے اور ان لوگوں کو بھی جو تم پر ایمان لائے ہیں، ورنہ ہمارے دین میں واپس آ جاؤ۔ تم بہت کمزور آدمی ہو، اگر تمہاری برادری کے لوگ نہ ہوتے تو ہم تمہیں کب کے پتھروں سے مار مار کر ختم کر چکے ہوتے، اور ویسے تمہارے ہم پر کوئی دباؤ بھی نہیں ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے لوگ اپنی دولت اور روپے پیسے کے غرور میں جو ہے بار بار اپنے سچے نبی حضرت شعیب علیہ السلام سے کیا ہے، اسی قسم کی باتیں کرتے رہے۔ اپنے دولت کے غرور میں وہ لوگ ایسی ایسی باتیں کرتے رہے، اگر تمہارے یہ لوگ نہ ہوتے تو ہم تمہیں کب کے دھکے مار کے، پتھر مار کے نکال دیتے، ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ حضرت شعیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سیدھا راستہ بتایا ہے اور اپنی مہربانی سے مجھے حلال روزی بخشتا ہے۔ اب یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ جس کام سے میں تم کو روکتا ہوں اسے خود کرنے لگ جاؤں؟ میں تو صرف تم لوگوں کو درست کرنا چاہتا ہوں، اور صرف اللہ پر بھروسہ رکھتا ہوں۔ تم لوگ میری ضد میں اگر ایسا گناہ نہ کر بیٹھنا کہ تم پر عذاب اتر آئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر آ چکا ہے، بلکہ تم اپنے گناہوں کی معافی مانگو اور آگے کے لیے جو ہے اسی کے حضور میں توبہ کرو، ٹھیک ہے، جو گناہ ہو گئے ہیں اس کی تم معافی مانگو اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں، اور ٹھیک ہے، تم نے اللہ کو بالکل بھلا دیا ہے۔ کیا تم میری برادری سے زیادہ ڈرتے ہو؟ اللہ کا خوف تمہارے دلوں سے اٹھ گیا ہے نا، اٹھ گیا ہے۔ میں نے اپنا فرض ادا کر دیا۔ اگر تم نہیں جانتے تو چند روز کے بعد تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ جھوٹا کون ہے اور کس پر اللہ کا عذاب اترتا ہے۔ آخر اللہ کا عذاب آ گیا۔ شعیب علیہ السلام اور ایمان والے تو بچ گئے، جو لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے تھے وہ اپنے گھروں میں کیا ہے، بیٹھے کے بیٹھے رہ گئے اور ایسے برباد ہو گئے کہ گویا ان مکانوں میں کبھی بسے ہی نہ تھے۔ بچوں جو ہے بس اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے کی عبادت کرنا، اللہ تعالیٰ کو بھول جانا اور غیروں کو یاد کرنا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں نہ ماننا، دل کی خواہشات کو پورا کرنا، کم تولنا، کم ناپنا، امن و امان میں جو ہے امن و امان کے بعد زمین پر فساد مچانا، روپیے کا غرور، دولت کا گھمنڈ کرنا، اللہ کو کیا ہے،
बेहद नापसंद है। ये चीज़ अल्लाह को क्या है, बेहद नापसंद है। जो लोग ऐसा करते हैं और तौबा नहीं करते, सही राह इख्तियार नहीं करते, आखिरकार एक दिन जो है ज़रूर सज़ा पाएंगे और नुकसान उठाएंगे वो लोग जो ये नहीं करते हैं। बच्चों, आओ हम सब मिलकर अहद करें कि अल्लाह ताला के सिवा किसी की इबादत ना करेंगे और कभी ना कम तोलेंगे, ना कम नापेंगे, गुरूर ना करेंगे और किसी का माल बेईमानी से ना खाएंगे। और अगर हमने ऐसा किया तो हमारा हश्र भी हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम जैसा होगा, हो जाएगा। अल्लाह हमको महफूज रखे। तो हमें चाहिए कि तौबा करें, कभी नाप तोल में कमी और बेशी ना करें। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मैं वाक़या बता दूँ, उसमें डिटेल में बताएंगे हम। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बहुत बड़े क्या है रसूल गुज़रे हैं। आप पर तौरात शरीफ नाजिल हुए। उनकी कौम जिन्हें इस वक्त यहूदी कहा जाता था, उस वक्त है ना, उन्हें बनी इसराइल की हिदायत और निजात का काम आपके सुपुर्द हुआ, है ना। कुरान पाक में आपका बार बार जिक्र आता है, इसलिए इस किस्से को खोल कर बयान करना चाहते हैं। इसके बाद क्या, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का किस्सा जो है ना, तो हम सुन चुके हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दो कहते बेटे बहुत मशहूर हैं, यानी जिनका नाम क्या है, एक तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम थे और हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम थे। एक इनके बेटे थे, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे थे। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम मक्का मुकर्रमा में ठहरे, जहाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनकी वालिदा के साथ छोड़ आए थे, जहाँ उनकी औलाद खूब फूली फली। और उन्हीं में हमारे रसूल पाक खुबाब मोहम्मद ये जनाब है सॉरी रसूल पाक जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। उनके जो बेटे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम थे, जिनका दूसरा नाम क्या था, इसराइल अलैहिस्सलाम था। इसराइल यानी अल्लाह का बंदा। याकूब अलैहिस्सलाम में पैदा हुए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, है ना। उनके बेटे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, और दूसरा दूसरा नाम क्या था, इसराइल यानी अल्लाह का बंदा था। इनकी औलाद बनु क्या है, इसराइल कहलाई। ये लोग हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की वजह से मिस्र में आबाद हो गए थे, जहाँ का किस्सा पहले जो हमने बता दिया है। जहाँ वो मिस्रियों के क्या है 400 साल तक ग़ुलाम बने रहे। मिस्र पर इस ज़माने में क्या है कप्तियों की हुकूमत थी। उनका बादशाह फ़िरौन कहलाता था। ये बनु इसराइल का इसराइल पर तरह तरह के जुल्म करता था, ठीक है। उस ज़माने में अल्लाह ताला ने रहम फरमाया और बनु इसराइल की हिदायत और आज़ादी के लिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। किसी कौम में था, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कौम में जो आबाद हुए, उसमें एक बादशाह और गुजरा। मिस्र के बादशाह फ़िरौन को क्या है नजूमियों ने बताया, मिस्र के बादशाह फ़िरौन को जो नजूमियों ने बताया कि बनी इसराइल में बहुत जल्द एक लड़का पैदा होने वाला है जो तेरी हुकूमत को जो है तबाह करके अपनी कौम को आज़ाद कराएगा, ठीक है। इस खबर से वो परेशान हो गया और उसने हुक्म दिया कि इस कौम में जो भी लड़का पैदा होगा उसे ज़िबा कर दिया जाए, मगर लड़कियां ज़िंदा रहने दी जाएँ, ठीक है। इसने फ़िरौन ने कह दिया। इस साल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। उनके वालिदा को इस बात का जो है खौफ हुआ। जब वो पैदा हुए तो हर वक्त खटका लगा रहता था कि कोई दाई बादशाह को इस बात की खबर ना कर दें, मगर अल्लाह ने उनको तसल्ली दी कि तुम फिक्र ना करो। जब क्या है भेद खुल जाने का ख़तरा ज़्यादा हो गया तो उन्होंने अल्लाह के हुक्म से उन्हें एक संदूक में बंद करके दरिया में डाल दिया। दरिया के दूसरी तरफ फ़िरौन के घर वाले थे। उन्होंने संदूक को जो बहते देखा तो उठाकर घर ले गए। उन्हें खबर ना थी कि आगे चलकर यही लड़का इनके रंज का सबब होगा। फ़िरौन की बीवी ने कहा, इसे कत्ल ना करो, ये हम सब की आंखों का ठंडक है, हमारे काम आएगा और उसे अपना बेटा बना लें। अब इसके दूध पिलाने की फ़िक्र हुई तो वो किसी औरत का दूध नहीं पीते थे। उनकी बहन जो इस संदूक के पीछे लगी हुई थी, ये उसी का दूध पीती थी। ये सब कुछ देख रही थी। उन्होंने कहा कि मैं एक क्या है ना का पता देती हूँ, ठीक है, जो इसको पालेगी और अच्छी तरह देखभाल कर लेगी। और उन्होंने जो है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ का पता बताया। इस तरह मूसा अलैहिस्सलाम अपनी माँ के पास पहुँच गए। अल्लाह ताला हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी कौम का क्या है अपनी कौम के दुश्मन फ़िरौन के घर में परवरिश क्या है करते रहे, ठीक है। इसके घर में, फ़िरौन के घर में, यहाँ तक कि जो है जवान हो गए। एक रोज़ का किस्सा है कि वो सुबह सवेरे शहर आए। इस वक्त सब के सब आराम से सो रहे थे। उन्होंने अपनी कौम के एक आदमी को देखा जिसे क्या है कुब्ती मार रहा था, क्योंकि वो इससे क्या है
کیا ہے اس سے بیگار، ٹھیک ہے، اس سے بیگار میں کام لینا چاہتا تھا اور وہ انکار کر رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے اپنی قوم کی ذلت برداشت نہ ہو سکی، اس کی مدد کے لیے مجبور ہو گئے۔ انہوں نے اس کے گھونسا مارا، کس کے جو مار رہا تھا، کہ اس کی جان نکل گئی۔ اس کا ماننا تھا کہ حکومت میں کھلبلی مچ گئی، بنی اسرائیل کے ایک شخص نے ہماری قوم کے آدمی کو مار ڈالا، چنانچہ حکم دیا کہ قتل کرنے والے کو مار دیا جائے۔ مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وقت پر خبر مل گئی اور وہ مدین کی طرف چل گئے جو حضرت شعیب علیہ السلام کا شہر تھا، تو وہ وہاں چلے گئے تھے، ٹھیک ہے، جو ایک قبطی مار رہا تھا ایک شخص کو، تو یہ ان کی قوم کا تھا، تو انہوں نے کیا کرا، اس کی گھونسا مارا تو وہ وہیں پہ مر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نکاح اور پیغمبری۔ مدین کے قریب پہنچے تو دیکھا کنویں کے پاس بہت سے لوگ جمع ہیں جو اپنے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، مگر دو لڑکیاں اپنے جانوروں کے لیے ایک طرف کھڑی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تم یہاں کیوں کھڑی ہو؟ انہوں نے کہا ہمارا باپ بوڑھا ہے، ہم اس انتظار میں کھڑے ہیں کہ یہ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلائیں تو بچا ہوا پانی اپنے جانوروں کو دیں، ٹھیک ہے، وہ اس لیے کھڑی تھی کیونکہ ان کا باپ بوڑھا تھا۔ یہ سنا تو انہوں نے پانی کھینچا اور ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا اور ایک درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گئے۔ اب کیوں بیٹھ گئے تھے؟ کیونکہ شہر میں کسی سے جان پہچان نہیں تھی۔ وہ دونوں لڑکیاں حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادیاں تھیں جن کا قصہ آپ پہلے سن چکے ہیں۔ انہوں نے گھر جا کر اپنے والد سے تمام قصہ بیان کیا اور ان کے فرمانے پر اپنے گھر لے گئیں، ٹھیک ہے، انہیں جب انہوں نے اپنی مصیبت کا قصہ سنایا تو حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا اب ڈرنے کی ضرورت نہیں، اللہ نے آپ کو جو ہے ظالم قوم سے بچا لیا ہے، ٹھیک ہے، ظالم قوم سے کیا ہے بچا لیا ہے، حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم 8 سال تک میرے پاس کام کرو اور 2 سال اور ٹھہر جاؤ اور تو تمہیں اختیار ہے کہ مگر میں اس کا حق نہیں رکھوں گا، 8 سال گزر جانے پر تمہیں اپنے پاس رہنے پر مجبور نہ کروں گا۔ میں اپنی طرف سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ اپنی ایک لڑکی کا نکاح تم سے کر دوں گا، حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھے منظور ہے، 8-10 سال اس میں سے جو مدت جو ہے چاہوں پوری کروں، مجھ پر کیا ہے زور زیادتی نہ ہونی چاہیے اور اللہ تعالیٰ ان باتوں پر گواہ ہے۔ چنانچہ وہ برابر کام کرتے رہے اور جب مدت پوری ہو گئی تو حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی لڑکی کا نکاح ان سے کر دیا۔ جب نکاح ہو گیا تو دونوں میاں بیوی جو ہیں وہاں سے روانہ ہو گئے اور جو ہے راستے میں ایک جگہ پہاڑی کی طرف انہوں نے آگ دیکھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم یہاں ٹھہرو، میں آگ لے کر ابھی آتا ہوں، اور اگر کوئی شخص وہاں مل گیا تو اس سے راستہ بھی معلوم کر لوں گا۔ وہاں گئے تو میدان کے کنارے پر درخت میں سے آواز آئی، مبارک ہے وہ جو اس آگ میں ہے، ٹھیک ہے، اور جو اس کے چاروں طرف ہے، تم توا کے میدان میں ہو، اپنے جوتے اتار دو، میں بڑی دانائی والا اللہ ہوں، ٹھیک ہے، دانائی والا کیا ہے اللہ ہوں، تمام جہان کا اور تمہارا پالنے والا۔ میں نے تمہیں پیغمبری کے لیے چن لیا ہے اور جو کچھ کہتا ہوں اس کو سن، میری عبادت کر اور میری یاد کی خاطر نماز کی پابندی کر، بے شک قیامت آنے والی ہے۔ موسیٰ تمہارے دائیں بائیں میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ میری لاٹھی ہے، اس پر سہارا لیتا ہوں، ٹھیک ہے، اس پر سہارا لیتا ہوں، اپنی بکریوں کے لیے اس سے کیا ہے پتے جھاڑتا ہوں، اس کے سوا اس سے اور بھی کام لیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس لاٹھی کو زمین پر ڈال دو۔ لاٹھی جو ڈالی تو وہ سانپ کی طرح کیا ہے دوڑتی ہوئی دکھائی دی۔ اس پر وہ ڈر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس کو پکڑ لو اور ڈرو نہیں، ہم ابھی اس کو پہلی حالت پہ کر دیتے ہیں، اور اپنے داہنے ہاتھ اپنی بائیں بغل میں دے لو، پھر نکالو اور بلا کسی عیب کے نہایت روشن ہو کر نکلے گا۔ یہ دوسری نشانی ہوگی تاکہ ہم تم کو اپنی قدرت کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے کچھ نشانی جو ہیں بتا دیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے فرما رہا ہے، نشانیاں دکھائیں۔ ان دو نشانیوں کے ساتھ ساتھ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا اور فرمایا اس ملک میں فرعون نے فساد پھیلا رکھا ہے اور سرکشی پر کمر باندھ رکھی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے جھٹلائے گا، میں نے اس کے ایک آدمی کو مار دیا تھا، اب وہ مجھے مارنے کی کوشش کرے گا۔
میرا جی رکتا ہے، میری زبان کیا ہے میری زبان کیا ہے کھول کی لوگ جو ہیں میری زبان سمجھ لیں، اور میرے بھائی ہارون کو بھی میرے ساتھ کر دے کہ مجھے قوت ملے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہو گئی، اور دونوں بھائیوں نے مصر میں جا کر فرعون سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تیرے پاس بھیجا ہے کہ تو بنی اسرائیل کو نہ ستا اور انہیں ہمارے ساتھ روانہ کر دیں۔ یہ کہا انہوں نے جا کر، اور ہمارے پاس تیرے رب کی نشانیاں ہیں، اور یہ بھی یقین کر لے کہ سلامتی اس شخص کے لیے ہے جو سیدھی راہ پر ہے، اور جو شخص جھٹلائے گا اور سرکشی کرے گا اس پر اللہ کا کیا ہوگا؟ عذاب ہوگا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے جا کر یہ ساری باتیں کہیں، ٹھیک ہے۔ فرعون کے پاس اللہ کا پیغام پہنچا دیا گیا، مگر اسے اپنی حکومت، فوج اور خزانوں پر گھمنڈ تھا، اس لیے وہ برابر ان سے بحث کرتا رہا، اور جب ہر بات کا اس کو ٹھیک ٹھیک جواب ملتا رہا تو اس نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، تم بچے سے تھے جب تم ہمارے گھر میں آئے، ہے نا، ہم نے تمہیں کیا ہے سالوں سال جو ہے سالوں سال تک اچھی طرح پالا ہے، اور رہا احسان جتلانا پرورش کا سودا، یہ نعمت ہے جس کا تو مجھ پر احسان رکھتا ہے کہ تو نے بنی اسرائیل کو سخت ذلت میں ڈال رکھا ہے، اور جب تم نے میرے قتل کا ارادہ کیا تو میں مدین چلا گیا، پھر اللہ نے مجھے دانائی دی اور اب رسول بنا کر تیری طرف بھیجا۔ فرعون نے کہا، اور تم نے وہ حرکت یعنی قبطی کو قتل کیا تھا، اور تم بڑے ناسپاس ہو، ٹھیک ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ واقعی میں اس وقت وہ حرکت کر بیٹھا تھا اور مجھ سے غلطی ہو گئی تھی۔ فرعون اس بات کو سن کر لاجواب ہو گیا اور بات بدل کر پوچھنے لگا، تمہارا رب کون ہے؟ آپ نے فرمایا، جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، جو نہ صرف تمہارا بلکہ تمہارے باپ دادا پالنے والا ہے۔ فرعون نے درباریوں سے کہا کہ یہ تو کوئی دیوانہ ہے جو بھیکی کیا ہے باتیں کر رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پھر جادو دیکھیے، جادوگروں سے مقابلہ اور ان کا مسلمان ہونا۔ آخر جب وہ ہر طرح سے تنگ ہو گیا تو اس نے تمام ملک میں ڈھونڈوارا پٹوایا، بڑے بڑے جادوگر کو بلوایا، چاروں طرف کیا ہے ہرکارے دوڑا دیے، اور عید کے دن سب کے سب میدان میں جمع ہو گئے۔ اس نے کیا ہے سب جادوگروں کو کیا بلا لیا۔ اب ایک طرف فرعون تھا، اس کے درباری شاہی فوجیں اور اس کی قوم، اور دوسری طرف غریب بے کس حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام، اور اللہ کے سوا مدد دینے والا کوئی نہ تھا۔ جادوگروں نے نظر بندی کر کے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں ڈال دیں، اور دیکھنے والوں کو ایسا معلوم ہوا کہ وہ سب دوڑ رہی ہیں، ہے نا، نظر بند کر کے۔ جادو نہیں تھا، نظر بند کرتے ہیں صرف جادوگر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے تو ڈر گئے، مگر اللہ تعالیٰ نے کہا، تو نہ ڈر، تیری ہی فتح ہوگی، تیرے داہنے ہاتھ میں جو لاٹھی ہے اسے ڈال دے، ٹھیک ہے، کہ وہ ان سب کو نکل جائے گی۔ جو کچھ انہوں نے بنایا ہے یہ صرف جادو ہے، جہاں اللہ کا حکم آ جائے وہاں جادو کام نہیں کر سکتا۔ اب جو انہوں نے اپنی لاٹھی ڈالی تو وہ اژدہا جو ہے ایک بہت خون خار کیا ہے سانپ بن کر سب کو نکل گئی وہ لاٹھی۔ جادوگروں نے جو دیکھا وہ سب کے سامنے کیا ہے سجدے میں گر پڑے، ٹھیک ہے، سب کے سامنے کیا سجدے میں گر پڑے، اور کہا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لے آئے۔ فرعون نے غصے میں آ کر کہا کہ تم نے اس کو مان لیا، ابھی میں نے حکم نہیں دیا تھا، وہی تمہارا کیا ہے بڑا ہے جس نے تم کو جادو سکھایا، تم سب نے مل کر یہ شرارت کی ہے، تم سب کے ہاتھ اور پاؤں کیا ہے کٹوا ڈالوں گا، اور پھر سب کو سولی پر چڑھا دوں گا۔ مگر ان جادوگروں پر دھمکی کا کچھ اثر نہ ہوا، انہوں نے کہا، ہمیں کیا ہے کچھ پرواہ نہیں ہے، اپنے رب کے پاس جانا ہے، زور تو بس اسی زندگی پر چل سکتا ہے، جو کچھ تجھے کرنا ہے کر لے۔ اے ہمارے پالنے والے، ہم تجھ پر ایمان لے آئے ہیں، جب ہم پر یہ مصیبتیں آئیں تو ہمیں صبر دینا اور دنیا سے مسلمان ہی اٹھانا۔ فرعون نے ان جادوگروں کو جو مسلمان ہو گئے تھے سولی پر چڑھا دیا اور ان کے ہاتھ پیر کٹوا دیے۔ اتنی تکلیفوں کے ہوتے ہوئے بھی وہ ایمان پر قائم رہے۔ اس واقعے کے بعد فرعون کی قوم اللہ تعالیٰ پر ایمان
نہیں لائی اور اپنے غرور پر رہے۔ اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے، وہ بار بار اپنے بندوں کو سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے اللہ پاک فرعون اور اس کی قوم کو کیا ہے ڈرانے کے لیے طرح طرح کے عذاب بھیجتا رہا۔ کبھی لوگوں کی نصیحت کے لیے قحط ڈال دیا اور پیداواری کی کمی کر دی، مگر جب کبھی ان پر کوئی آفت آتی تو یہی کہتے کہ موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کی نحوست ہے۔ پھر اور زیادہ سمجھانے کے لیے ان پر دباؤ اور نڈیاں، جوئی، مینڈک اور خون کی نشانیاں کیا ہے بھیجیں، مگر جب کبھی ان پر کوئی عذاب آتا تو موسیٰ علیہ السلام سے کہتے کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں، اگر عذاب ٹل گیا تو ہم ضرور مسلمان ہو جائیں گے۔ مگر ان کی حالت یہ تھی کہ ادھر عذاب ٹلا، ادھر وہ اپنے اقرار سے پھر گئے، ہے نا۔ یہ جب بھی عذاب آتا تھا تو یہ لوگ کیا کہتے تھے کہ اگر آپ ہمارے لیے دعا کر دیں تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ یہ لوگ جو تھے یہ اس طرح کہتے تھے۔ جب ان کی حد ہو گئی تو اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی تمام قوم کو لے کر وہاں سے راتوں رات نکل کھڑے ہوئے۔ فرعون نے بھی شرارت اور ظلم سے ان کا کیا پیچھا کیا اور صبح ہوتے ہی ان کو سمندر کے قریب جا لیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کیا ہے چلائے کہ ہم پکڑے گئے۔ آپ نے فرمایا ہرگز نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ مجھے راستہ بتا دے گا۔ کیا کہا؟ میرے ساتھ کون ہے؟ میرا رب جو مجھے راستہ بتا دے گا۔ اللہ کی نعمتیں کیا ہے؟ غرض اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو صحیح و سالم سمندر کے پاس اتار دیا، مگر جب جو ہے فرعون اور اس کے لشکروں نے ظلم اور شرارت کے لیے ان کا پیچھا کیا تو دیکھتے ہی دیکھتے سب غرق ہو گئے، اور یوں اللہ نے ان کو باغوں، چشموں اور عالیشان محلوں سے نکالا اور پھر ان ظالموں پر نہ آسمان رویا اور نہ زمین، اور بنی اسرائیل کو ان چیزوں کا مالک بنا دیا، اس لیے وہ صبر کرتے رہے۔ تو جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے ان سب کو جو ان کا مال تھا، دولت تھا فرعون کا، سب کا ان کو مالک بنا دیا۔ من سلوا کی جو نعمتیں ہیں وہ کیا ہے؟ ایک کھانا اترتا تھا آسمان سے، اس کے بارے میں بتائیں گے ہم۔ تو سمندر سے پار ہو کر یہ لوگ مصر کے ریگستان میں سفر کر رہے ہیں، ٹھیک، کس میں کر رہے ہیں؟ ریگستان میں جو ہے سفر کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں دھوپ کی تکلیف سے بچانے کے لیے ان پر کیا ہے ابر کا سایہ کر دیا، بادل کا سایہ کر دیا، ان کے کھانے کے واسطے من سلوا بھیج دیا، ان کو 12 قبیلوں میں تقسیم کر دیا، 12 قبیلے کر دیے، اور ہر ایک کے لیے پانی کا ایک چشمہ مقرر کر دیا، مگر زیادہ دیر تک وہ ان چیزوں پر صبر نہ کر سکے، اور گیہوں اور ساگ اور ککڑیاں، لہسن، مسور اور پیاز کی خواہش کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مجبوراً انہیں شہر جانے کی اجازت دے دی، ہے نا۔ انہوں نے اس کی کیا کی وہ کری، درخواست کی، لیکن پہلے جو تو آسمان سے کھانا اترتا تھا، ٹھیک ہے، من سلوا جس کو نام کہتے ہیں، قرآن میں بھی ہے اس کا ذکر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے کہ اللہ تعالیٰ سے کہاں پہ گئے؟ طور پر گئے اللہ تعالیٰ سے تورات حاصل کریں، اور ان کی غیر حاضری میں ان کی قوم نے سونے چاندی کا ایک کیا ہے بچھڑا بنا لیا اور اسے پوجنا شروع کر دیا، ان کی قوم نے، ٹھیک ہے، ایک سونے چاندی کا بچھڑا بنایا، اسے کیا پوجنا شروع کر دیا۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے انہیں کیا ہے بہترا مطلب بہت بار سمجھایا، مگر وہ نہ مانے۔ آخر تنگ آ کر وہ چپ ہو گئے کہ کہیں ان میں زیادہ اختلاف ہونا ہو جائے، ٹھیک ہے۔ طور سے واپس آ کر آپ نے ان لوگوں کو بتایا کہ تم نے بہت برا کیا، سب نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا اور آئندہ کے لیے توبہ کی۔ تو جب انہوں نے سمجھایا موسیٰ علیہ السلام نے تو وہ لوگ کیا کرنے لگے؟ انہوں نے توبہ کری، اور سب کیا کرنے لگے؟ آئندہ کے لیے انہوں نے توبہ کر لی۔ اب بنو اسرائیل کی جو ہے سرکشی کیا تھی؟ ایک مرتبہ جو ہے بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم آپ کی کوئی بات نہ مانیں گے جب تک ہم اپنی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو نہ دیکھ لیں۔ اس کام کے لیے انہوں نے اپنی قوم میں سے 70 آدمی چن لیے، ٹھیک، کتنے آدمی چن لیے؟ 70 آدمی جو ہے انہوں نے چن لیے، اور مقرر جگہ پر پہنچ گئے۔ یہاں بجلی کڑک نے ان کو آ لیا اور وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اس کے بعد اللہ نے ان کو زندہ کر دیا۔ پھر ایسی بات زمانے سے کیا نہ نکلے، ٹھیک، ایسی بات کیا زبان سے نہ نکلے، اس کو بجلی کی کڑک سے بے ہوش کر دیا اور پھر وہ زندہ ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اب قوم کی بزدلی اور نافرمانی کیا تھی؟ آپ نے قوم سے فرمایا کہ اللہ نے تم میں
نبی پیدا کیے، ٹھیک ہے، آپ نے قوم سے فرمایا کہ اللہ نے تم میں کیا ہے نبی پیدا کیا اور تمہیں آزاد کیا، اب تم ہمت کر کے ملک شام پر کیا ہے حملہ کرو، اللہ تمہیں ضرور کامیاب کرے گا، اور اگر بزدلی سے کام لیا تو ضرور نقصان اٹھاؤ گے۔ مگر ان لوگوں نے صاف انکار کر دیا اور کہا وہاں کے رہنے والے بڑے بہادر اور جوان مرد ہیں، اور اگر وہ اپنے آپ اس ملک کو خالی کر دیں تو ہم ضرور اس ملک پر قبضہ کر لیں گے، ورنہ آپ جانیں اور آپ کا خدا، ہم تو یہاں سے 1 انچ آگے نہیں بڑھیں گے۔ آپ ان کا جواب سن کر بہت ناراض ہو گئے اور دعا کی کہ اے میرے پروردگار، مجھے اور میرے بھائی کو ان نافرمانوں سے الگ کر دے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوا کہ تم ان بدبختوں سے رنج نہ کرو، ہم نے 40 سال تک ان کا داخلہ ملک شام میں بند کر دیا ہے، یہ جنگل ہی میں بھٹکتے پھریں گے۔ کہاں بھٹکتے پھریں گے؟ جنگل میں ہی کیا ہے بھٹکتے پھریں گے۔ کس نے کہا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کہا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات۔ ایک دفعہ کیا ہے آپ اپنے خادم کے ساتھ سفر کر رہے تھے کہ چلتے چلتے ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں 2 سمندر کیا ملتے تھے، ہے نا، سنگم ہوتا تھا، وہاں ان کا خادم مچھلی بھول گیا اور دونوں آگے کیا بڑھے چلے گئے۔ کچھ دور جا کر انہوں نے اپنے خادم سے کہا میں تھک گیا ہوں، کھانا لاؤ۔ اس نے کہا کہ جب چٹان پر ہم سفر کر رہے تھے تو اس مچھلی نے دریا کا راستہ لیا تھا۔ اصل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اسی جگہ کی تلاش تھی، اس لیے پھر اسی جگہ پر واپس چلے آئے۔ وہاں انہوں نے جو ہے اللہ کے ایک نیک بندے کو دیکھا اور کہا کہ اللہ نے جو کچھ آپ کو علم دیا ہے وہ مجھے بھی سکھا دیجیے، مگر انہوں نے جواب دیا کہ تم صبر نہ کر سکو گے۔ آخر جب انہوں نے زیادہ اصرار کیا تو کہا کہ تم میرے ساتھ جو ہے، یہ خضر علیہ السلام نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھے بھی آپ علم سکھا دیجیے جو اللہ نے آپ کو سکھایا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ تم صبر نہیں کر سکو گے، میرے ساتھ رہنا اگر چاہو تو شرط یہ ہے کہ جب تک میں خود تم سے نہ کہوں مجھ سے کوئی بات نہ کرنا، ٹھیک ہے، اور نہ ہی پوچھنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ شرط منظور کر لی اور دونوں سفر پر روانہ ہوئے۔ دونوں نے کیا ہے ایک کشتی پر سوار ہو گئے اور اس اللہ کے بندے نے کشتی کو توڑ ڈالا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پر ناراض ہو گئے اور کہا کہ تم نے خواہ کشتی توڑ دی، اس میں سوار لوگ ڈوب جائیں گے۔ انہوں نے کیا شرط یاد دلائی، شرط یاد دلائی تو آپ نے کہا میں بھول گیا، اب ایسا نہیں ہوگا۔ آگے بڑھے تو خشکی پر ایک لڑکا ملا جسے انہوں نے قتل کر ڈالا۔ اس پر موسیٰ بگڑ گئے اور کہا بغیر کسی قصور کے اس کو مار ڈالا، آپ نے بہت برا کیا۔ اس پر انہوں نے کہا کہ میں نے کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ نہ چل سکیں گے۔ پھر دونوں میں کیا قول و قرار ہو گیا۔ چلتے چلتے ایک گاؤں میں پہنچے جہاں کے لوگوں نے ان کو اپنا مہمان بنانے سے انکار کر دیا، مگر ان دونوں نے دیکھا کہ ایک دیوار گرنے والی ہے، اس کو انہوں نے درست کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر صبر نہ کر سکے اور کہا کہ آپ چاہتے تو ان سے اس کام پر مزدوری مانگ لیتے۔ اللہ کے بندے نے ان سے کہا کہ اب ہم دونوں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، مگر جدا ہونے سے پہلے ان قصوں کا مطلب سن لیجئے۔ کشتی چند غریب آدمیوں کی تھی جو اسے کرائے پر چلاتے تھے۔ دریا کے اس طرف کا ایک بادشاہ زبردستی کشتیاں چھین لیا کرتا تھا، میں نے اس کو توڑ دیا کہ عیب دار ہونے کی وجہ سے اسے کوئی نہ لے گا، ٹھیک ہے، اس لیے توڑ دیا۔ رہا لڑکا تو اس کے ماں باپ ایماندار تھے مگر یہ سرکش اور کافر تھا، ہے نا، ڈر تھا کہ اس کی نافرمانی اور کفر سے ماں باپ کو تکلیف پہنچے، میں قتل کر دیا۔ اللہ انہیں مہربان اور نیک بیٹا عطا کرے گا۔ کیا کرے گا؟ نیک بیٹا کیا ہے عطا کرے گا۔ اب رہا بات دیوار کا۔ دیوار شہر کے 2 یتیم بچوں کی تھی جس کے نیچے کی ان کی دولت دفن تھی۔ ان کا باپ نیک تھا، اگر دیوار گر جاتی تو دوسرے لوگ ان کے دولت پر قبضہ کر لیتے۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی یہ تھی کہ دونوں جوان ہو کر اپنی خزانوں کو نکال سکیں گے۔ یہ جو کچھ ہوا تمہارے رب کی رحمت کا نتیجہ تھا، میں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کیا۔ یہ ہی وہ باتیں ہیں جن پر صبر نہ کر سکے۔ موسیٰ علیہ السلام اس کے بعد ایک عرصے تک بنو اسرائیل کو ہدایت کرتے رہے، برائیوں سے روکتے رہے، اچھائیوں کی تاکید کرتے رہے اور آخرکار اپنے اللہ پاک سے جا ملے تو جس نے ان کو بھیجا تھا۔ اب بچوں، جو قوم اللہ کی نافرمانی کرتی ہے تو اس کو تھوڑا تھوڑا عذاب دے کر خبردار کیا جاتا ہے۔ وہ اگر پھر بھی نافرمانی کرتی تھی تو اس کو کچھ عرصے کے لیے بالکل ڈھیل دی جاتی تھی تاکہ وہ بالکل غفلت میں پڑ جائیں،
پھر ایک دم اللہ کی سخت عذاب آ کر اس کو بالکل ختم کر دیتا تھا۔ فرعون خود کو خدا کہلواتا تھا، بنو اسرائیل پر ظلم کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کے گھر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پلوایا اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اس کی قوم کو ختم کرا دیا۔ دوسرا سبق یہ ملا، ہم کو یہ ملتا ہے کہ جو قوم بہت عرصے تک کسی کی غلام ہے، ٹھیک ہے، کسی کی کیا ہے، غلام رہتی ہے، اس کی رگ رگ میں غلامی بس جاتی ہے، غیرت بہادری ختم ہو جاتی ہے، اور اس کا جی چاہتا ہے کہ بار بار وہی غلامی کی باتیں کرے جس طرح بنو اسرائیل نے آزاد ہونے کے بعد کہیں، ٹھیک ہے، آزادی کے بعد کہیں کہ ہم اس پہ قبضہ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، دوسرے اس پر۔ تیسرا سبق ہم کو حضرت خضر علیہ السلام کے قصے سے یہ ملتا ہے کہ اللہ اپنے نیک بندوں کی حفاظت کیا ہے، ان کی زندگی میں کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور ان کے مرنے کے بعد ان کی اولاد کی حفاظت کرتا رہتا ہے۔ یہ چیز سمجھ میں آ گئی۔ آج کی ویڈیو میں اتنے ہی رہنے دیتے ہیں، اگلی ویڈیو ایوب علیہ السلام ان کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ السلام علیکم۔